بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں ہم خلافت عباسیہ 750 سے 1258 کے عروج و زوال کی دیکھتے ہیں۔ اس بااثر اسلامی خاندان کے دوران ثقافتی، سیاسی اور مذہبی پیش رفت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تاریخ کے اس دلچسپ دور کے بارے میں معلومات پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ عباسی خلیفہ 750 سے 1258 39 خلیفہ تھے۔ ان کے اپنے دور حکومت میں 39 خلیفہ تھے خلافت عباسیہ کے۔ عباسی حکمرانی کے بعد کے دور میں مسلم حکمرانوں نے امیر الامرا اور سلطان جیسے دوسرے القابات کا بھی استعمال شروع کیا۔ تو دوستو، کل سے ہم ان میں سے ہر ایک کو روزانہ بیان کیا کریں گے اسی وقت انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، مشرق وسطی میں ان صدیوں کے دوران عباسیوں نے امویوں پر اپنی فتح کے بعد امویوں کی عرب سلطنت کو ایک کثیر القومی مسلم سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ انہوں نے سلطنت کا دارالخواہ شام سے عراق منتقل کیا، جہاں انہوں نے ایک نیا دارالحکومت بغداد کو بنایا۔ تو سلطنت کا دارالخلافہ شام سے عراق منتقل کر دیا، جہاں انہوں نے ایک نیا دارالحکومت بغداد بنایا، جہاں سے اگلی 5 صدیوں کے دوران وہ اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات کو متاثر کرتے ہیں۔ عباسی حکمران کے ابتدائی دور میں خاندان کے دوسرے خلیفہ المنصور نے سلطنت کے نظم و نسق کو ان خطوط پر جاری رکھا جو اس کے اموی پیشرو عبد الملک نے ترتیب دی۔ مثال کے طور پر عباسی انتظامیہ کو زیادہ تر حصہ پڑھے لکھے فارسی سرکاری ملازمین کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا تھا، جن میں اکثر کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جو روایتی طور پر ساسانی بادشاہوں کے خدمت کرتے تھے۔ وزیر یا وزیر کا اہم دفتر چیف کونسلر شاید ساسانی ماڈل سے تیار ہوا۔ وزیر ایک مشیر سے زیادہ تھا۔ درحقیقت جب خلیفہ کمزور تھا تو ایک قابل وزیر سلطنت کا سب سے طاقتور آدمی بن گیا۔ وزیر کے تقرر کی تشکیل اختیارات میں سے صرف ایک تھی جسے عباسیوں نے ریاستی دستکاری میں لایا تھا۔ دوسرا اموی پوسٹل سسٹم کو ایک مؤثر انٹیلیجنس سروس میں ترقی کرنا تھا۔ دور دراز کے صوبوں میں پوسٹ ماسٹر حکومت کی آنکھ اور کان تھے اور فصل کی کٹائی سے لے کر منحرف فرقوں کے کاموں تک ہر چیز کے بارے میں مرکزی حکومت کو باقاعدہ رپورٹیں درج کرائی جاتی تھی۔ عباسیوں کے تحت بھی علماء کے جو طبقے وجود میں آئے تھے، ان کے استعمال اور تربیت کے لیے ایک پورا لٹریچر تخلیق کیا گیا تھا۔ چونکہ اب تک تمام سرکاری کاروباری عربی میں ہوتا تھا، لہذا سرکاری ملازمت حاصل کرنے والے غیر عربی بولنے والوں کی ہدایت کے لیے صحیح استعمال کے تاجے لکھے جاتے تھے۔ شہزادوں کی صحیح جلاوطنی پر ایک وسیع لٹریچر بھی تھا، نیز مزاحیہ اقوال اور کہانیوں کے انتھالوجی جن سے کسی کے خطوطی انداز کو زندہ کیا جا سکتا تھا۔ بعض لحاظ سے عباسی امویوں سے زیادہ خوش قسمت تھے۔ مثال کے طور پر جب المنصور 20 سال کے دور حکومت کے بعد 775 میں فوت ہوئے تو اس کے بیٹے المہدی کو ایک مکمل خزانہ اور ایک سلطنت وراثت میں ملی، جو جنگ سے زیادہ تجارت کے لیے واقف تھے۔ تجارت میں پیش رفت در حقیقت عباسیوں کی کامیابی میں سے ہے، جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ چونکہ اسلامی حکومت نے مشرقی دنیا کے بیشتر عرصوں کو متحد کر دیا، اس طرح بہت سی سرحدوں کو ختم کر دیا۔ تجارت اس سے کہیں زیادہ آزاد، محفوظ اور زیادہ وسیع تھی جو سکندر اعظم کے زمانے میں تھی۔ نتیجن مسلمان تاجروں نے ہندوستان، فلپائن، ملایا، ایسٹ انڈیز اور چین تک تجارتی
مراکز قائم کر لیے۔ انہوں نے 11ویں صدی تک اس تجارت کا تعلق بنیادی ضروریات یعنی اناج، دھاتیں اور لکڑی کی تلاش اور درآمدات سے تھا۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے یقیناً مسلمانوں کو بھی برآمد کرنا پڑتا تھا۔ اکثر ایک خطے سے درآمدات کو دوسرے علاقے میں برآمدات کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ خلیج سے موتی، جزیرہ نما عرب کے مویشی، خاص طور پر عرب کے گھوڑے اور اونٹ، اور ان میں سے ایک مصنوعات کپڑا، مسلمانوں نے دوائیوں کا کاروبار بھی کیا۔ طبی سائنس میں عباسی ترقی کے ساتھ ساتھ کاغذ اور چینی کو بھی انہوں نے شامل کیا۔ تجارتی سرگرمیوں کی اس توسیع نے دیگر ترقیات کو بھی جنم دیا۔ ان میں سے ایک بینکنگ اور تبادلے کا نظام اتنا نفیس تھا کہ بغداد میں جاری کردہ کریڈٹ کا خط وسط ایشیا میں سمرقند یا شمالی افریقہ میں کیمرون میں دیا جا سکتا تھا۔ تجارت کے تقاضوں نے دستکاری کی ترقی کو بھی جنم دیا۔ مثال کے طور پر بغداد کی بڑی شہری آبادی سے ہر طرح کے کاریگر آئے، دھاتی کام کرنے والے، چمڑے کے کام کرنے والے، کتاب کے کام کرنے والے، کاغذ بنانے والے، زیور بنانے والے، بننے والے، منشیات فروش، نبانی اور بہت کچھ جیسے وہ معیشت میں انتخاب کرتے رہے۔ ان کاریگروں نے بالآخر خود کو باہمی فائدے والے معاشرے میں منظم کیا، جو کچھ طریقوں سے ہم بعد کے مغربی گروپوں سے ملتے جلتے ہیں، اور جس نے بہت سے سماجی خدمات پیش کی۔ مسافروں کو ٹھہرانا، نیک کاموں میں مشغول ہونا، جیسے یتیموں کی دیکھ بھال اور عطا کرنے والے اسکول۔ تجارت اس کی ترقی کی وجہ سے عباسیوں نے ایک ایسا نظام بھی تیار کیا جس کے ذریعے ایک متعصب، ایک انسپیکٹر اس کی بات کو یقینی بناتا تھا کہ مناسب وزن اور پیمائش دی جائے اور ہر قسم کے بے ایمانی سے اجتناب کیا جائے۔ عرب شہری عباسی دور میں اپنی بلندیوں پر پہنچی، خاص طور پر مرکزی اختیار کے خاتمے اور فارسی خاندانوں کے عروج سے پہلے ابو تمام اور ابو نواس جیسے مضامین کا 9ویں صدی کے اوائل میں بغداد میں خلیفہ دربار سے گہرا تعلق تھا، جبکہ المتنی جیسے دوسرے لوگوں کو علاقائی عدالتوں سے ان کی سرپرستی حاصل تھی۔ ہارون الرشید 786 سے 809 اور اس کے جانشینوں کے دور حکومت نے عظیم فکری کامیابی دور کو فروغ دیا۔ بڑے حصے میں یہ ان منتصب قوتوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے اموی حکومت کو کمزور کر دیا تھا، جو اپنے جائز ہونے کے دعوے کے حصے کے طور پر عرب ثقافت کی برتری کے دعوے اور عباسیوں کی طرف سے غیر معروف عرب مسلمانوں کی حمایت کا خیر مقدم کرنے پر انحصار کرتی تھی۔ تو دوستو، فرعون وسطی کے مفکرین اور سائنسدانوں نے جو اسلامی حکمرانی کے تحت رہ رہے ہیں، جن میں سے بہت سے غیر مسلم یا بدعتی مسلمان تھے، یونانی، ہندو اور دیگر قبل از اسلام علم کے عباس عیسائی مغرب تک پہنچانے میں کردار ادا کیا۔ انہوں نے ارسطو کو عیسائی یورپ میں مشہور بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں اس دور میں ریاضی، ہندی، فلکیاتی علم کی بازیابی دیکھنے میں آئی، جیسا کہ اور ان کے بازیافت شدہ ریاضی کے طریقوں کو بعد میں دوسرے اسلامی اسکالرز نے بڑھایا اور تیار کیا، خاص طور پر البرونی نے اور النصیر منصور، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کوسائن اصول اخذ کیا اور اس کروی جیومیٹری پر لاگو کیا۔ تین قیاس آرائی کرنے والے مفکرین فارسی، الکندی، الفرائی اور ابو سینا نے ارسطو اور نیو پلاٹونزم کو اسلام کے ذریعے متعارف کرانے کے دیگر نظریات کے ساتھ ملایا۔ ہلاکو خان نے 10 فروری 1258 کو بغداد میں تختہ الٹ دیا، جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ بغداد میں آخری حکمران عباسی خلافت کو پھر 20 فروری 1258 کو پھانسی دے دی گئی۔ عباسیوں نے پھر بھی مملوک کے متحد مصر میں مذہبی معاملات تک محدود اختیارات کا ایک کمزور مظاہرہ برقرار رکھا، لیکن آخر کار جسے سلیم اول نے یہ خاندان متوکل کے ساتھ غائب ہو گیا۔ تو دوستو،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اپنی تاریخ اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔